کراچی میں آتش زدگی کے 2 مختلف واقعات۔ سعید آباد یوسف گوٹ میں گھر کے اندر آگ لگنے سے 3 خواتین اور 2 بچے جھلس کر زخمی ہو گئے، اسپتال منتقل۔ گلشن اقبال 13 ڈی کی فرنیچر مارکیٹ میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو 1122 اور KMC فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے بر وقت ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کوئٹہ سے جعفر ایکسپریس کل سے دوبارہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہوگی۔ ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس میں ابھی تک 400 مسافر بکنگ کروا چکے ہیں۔ 10 بوگی پر مشتمل ٹرین کا کل صبح 9 بجے کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی۔ 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد ٹرین سروس معطل کی گئی تھی۔ 29 مارچ کو عید اسپیشل ٹرین بھی کوئٹہ سے روانہ ہوگی۔ فریال تالپور کی زیر صدارت سرداری ہاؤس کراچی میں اہم اجلاس۔ میرپور خاص ڈویژن سے منتخب پارٹی کے ارکان اسمبلی اور ضلعی عہدیداران کی شرکت۔ اجلاس میں قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے سلسلے میں جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ فریال تالپور کا کہنا تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ اور قربانی لازوال ہیں۔ زندہ قومیں اپنے عہد ساز قائدین اور شہیدوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ بہترین ٹریننگ جو آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بنے گا۔ چند سالوں میں اپنے اخراجات اور کم کر دیں گے۔ جتنے بھی اخراجات چاہیے بہترین ٹریننگ کے لیے، پاکستان کے یوتھ کی ٹریننگ کے لیے، میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اربوں ہوں یا کھربوں ہوں آپ کے قدموں میں نچھاور کروں گا تاکہ آپ کی بہترین ٹریننگ ہو۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جتنے بھی وسائل آپ کو چاہیے میں آپ کے حوالے کروں گا اور آپ کو پاکستان کا عظیم قلب بناؤں گا انشاءاللہ۔ قرض کی زندگی کو عزت و وقار کی زندگی سے بدلنے کا عزم۔ وزیر اعظم نے ڈیجیٹل یوتھ ہب کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ قرضوں سے ترقی نہیں ہوتی، دعا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ کا موجودہ پروگرام آخری پروگرام ہو۔ ہمارے قرضے 77 سالوں میں بڑھے ہیں، آخری حد تک آپ کو قرضوں سے نجات دلاؤں گا۔ وزیر اعظم کا 4 لاکھ لیپ ٹاپ دینے اور کروڑوں بچوں پر سرمایہ لگانے کا اعلان۔ کہا پاکستان چند سال میں ترقی یافتہ ہوگا، باتوں سے نہیں، محنت محنت اور محنت سے قومیں اپنی تقدیر بدلتی ہیں۔ IMF عوامی ریلیف میں رکاوٹ۔ حکومت بجلی 8 سے 10 روپے فی یونٹ سستی کرنے کے لیے کوشاں۔ IMF نے صرف 1 روپیہ بجلی ٹیرف میں کمی کی اجازت دی ہے۔ ذرائع کے مطابق 1 روپے کا ریلیف بجلی یونٹ پر بنیادی ٹیرف کی مد میں دیا جائے گا۔ تمام صارفین کو بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے یونٹ ریلیف ملے گا۔ یہ ریلیف کیپٹو پاور پلانٹس پر لیوی سے حاصل ریونیو سے دیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے دور اقتدار میں کرپشن کی انتہا۔ 550 ملین روپے کا مالی بے ضابطگی کا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ 286 ملین کے بغیر ٹینڈرز خریداری کی گئی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ 263 ملین روپے کی خریداری کرتے ہوئے تمام بنیادی قوانین کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بزدار دور کی بڑی مالی بے ضابطگی پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کا سخت ایکشن۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کا جونیئر افسران کی تحقیقات کرنے پر سخت اظہار ناراضگی۔ حج 2024 میں عجب کرپشن کی غضب کہانی۔ GTV نیوز مزید تفصیلات سامنے لے آیا۔ کرپٹ عناصر نے حاجیوں کو بھی نہ بخشا، نہ ہی بہتر انتظامات کیے گئے۔ وزارت مذہبی امور کی آڈٹ رپورٹ میں کئی دیگر اہم انکشافات۔ مینا میں پاکستانی حاجیوں کی نقل و حرکت اور فلاحی عملے کے لیے جگہ ہی کم مختص کی گئی۔ حاجیوں کے لیے کوئی واضح نقل و حرکت کا منصوبہ نہیں تھا۔ حاجیوں کو فوری مدد حاصل کرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ بسوں کی کمی کے باعث حاجیوں کو 3 سے زیادہ چکر لگانے پڑے۔ آج بانی سے ملاقات نہ کرانے پر ہماری نہیں، عدلیہ کی توہین ہوئی۔ جیل سپرنٹنڈنٹ نے ہماری بانی سے ملاقات نہیں ہونے دی۔ اپوزیشن رہنماؤں کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ عمر ایوب نے کہا کہ فارم 47 والی حکومت کا فوکس صرف تحریک انصاف کو دبانا ہے، عدلیہ کی ساکھ کو بچانا ججز کا کام ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ جان بوجھ کر پاکستان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ظلم کرنے والے فرعون کی تاریخ پڑھ لیں۔ رہنما PTI جنید اکبر بولے بدقسمتی سے عدالتی احکامات کو نہیں مانا جا رہا، اس طرح نفرتیں مزید بڑھیں گی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ ہم توہین عدالت فائل کریں گے۔ ہائی کورٹ کے لارجر بینچ سے جیل میں
190 मिलियन पाउंड केस से बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरख्वास्त दायर की। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर करने की इस्तदा। पीटीआई इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 8 अप्रैल को करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन, अकबर एस बाबर और दीगर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। सहाफियों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाइयां। सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। चीफ जस्टिस का नोटिस खत अटॉर्नी जनरल को भिजवा दिया। हक़ाइक़ का जायजा लेने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल को सहाफियों की शिकायत का इज़ाला करने की भी हिदायत।